الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ چھٹے پارے کے ابتدائی رکوع سورہ نساء آیت نمبر 152 تک سننے سمجھنے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ کریم قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسانے، سینے سے لگانے، سے محبت کرنے، اس کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے آخری رسول بی بی آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 153 سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ ترجمہ: اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ جو انہوں نے کہا تھا، اے موسیٰ، اللہ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، اس آیت کا پس منظر شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے ایک ہی ساتھ کوئی کتاب لے آئیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ ان کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ سرکشی اور بغاوت کے طور پر یہ سوال تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے طور پر فرمایا کہ آپ ان کے سوالوں پر تعجب نہ کریں کہ یہ آپ سے یک بارگی قرآن نازل ہونے کا جو سوال کرتے ہیں، یہ سوال ان کے کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے ہے، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے۔ اگر ان کا سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا تو پھر دیکھا جاتا، مگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ ان کے باپ داداؤں کے ایسے کردار کی وضاحت کے لیے ان کی دو حرکتوں کو پھر بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں خدا اعلانیہ طور پر دکھا نہ دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ ایک ساتھ ایک کتاب نازل کروائیں تو آپ کی اطاعت کر لیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یکبارگی توریت نازل ہوئی تو انہوں نے تو بجائے اطاعت کرنے کے خدا عز و جل کے دیکھنے کا سوال کر دیا۔ اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ نہ کرنے کے 100 بہانے کر رہے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ اور تسلط عطا کیا کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کرنے کے لیے خود کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ انکار کر نہ سکے، اور پھر آپ کی بات انہیں ماننا پڑی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ: پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حج سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر مزید یہودیوں کے متعلق 3 باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیت المقدس یا اریحہ نامی بستی کے دروازے سے انہیں سجدہ کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا،
جس کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اور تیسری بات یہ کہ انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے ان تینوں باتوں میں خلاف ورزی کی اور اللہ پاک سے مضبوط وعدہ اور عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ ترجمہ، تو ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں سے اہل کتاب کے جرائم کی ایک فہرست اور اس پر غضب الہی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے آگے جو آیت آئے گی اس میں تقریباً ان کے نصف درجن سے زائد جرائم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، وعدے کو توڑا۔ اللہ سے پہلے وعدہ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ایسے کریں گے، پھر جب وقت آتا تھا تو وعدے کو توڑ دیتے تھے، اور پچھلی آیت میں اس کا بیان ہوا۔ مزید یہ کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جو انبیاء علیہ السلام کی سچائی پر، ان کی حقانیت پر دلیل تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ پھر یہ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہودی خود سمجھتے تھے کہ ان کا انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا یہ ناحق ہی تھا۔ اسی طرح یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ بھی ان کا جھوٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کا ایک انداز تھا، لہٰذا اس پر بھی انہیں عذاب ہوا۔ اور مزید پانچواں اور چھٹا جرم یہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یعنی یہ کہ یہودیوں نے جو کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمارے دل پردے میں پڑے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی ہے۔ اب کوئی وعظ اور نصیحت ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اور بدکاریاں دل پر مہر لگ جانے کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو سلامت رکھے اور مہر لگ جانے سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں یہودیوں کا پانچواں اور چھٹا جرم بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، اور چھٹا جرم یہ کہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی۔ اس سے پتہ چلا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ بھی سخت گناہ ہے، اور خصوصاً کسی مقدس عورت پر اور مقدس نسبت رکھنے والی عورت پر تہمت لگانا تو اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کی مذمت زیادہ بیان کی گئی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ ترجمہ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ ناظرین کرام، اس آیت میں یہودیوں کے ساتویں سنگین جرم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرمائی، کیونکہ واقعہ یوں ہوا کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے اسی منافق کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر سولی دے دی، لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا ایک آدمی کہاں گیا۔ اسی طرح اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا تھا، لیکن ہاتھ پاؤں مختلف تھے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ شک میں پڑ گئے اور یقینی طور پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مقتول کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ کا ہے لیکن جسم حضرت عیسیٰ کا نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ نہیں۔ یہودیوں کی پیروی میں آج کل قادیانی بھی اسی جہالت میں گرفتار ہیں۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور وہ صحیح سلامت ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں بھی اس کا کچھ بیان گزر چکا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے متعلق چند اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس وقت کا ایمان مقبول اور معتبر نہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے وقت کا ایمان مقبول نہیں اور اس سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اس وقت ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آخری زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کے مطابق حکم کریں گے اور دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت سے ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو گمان باندھ رکھے ہوں گے اسے باطل کر دیں گے، دین محمدی کی اشاعت کریں گے، اور اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا قتل کر ڈالے جائیں گے۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کرنے کے وقت تک ہے۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ابھی یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر سارے یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح کے سب آپ کے اللہ عز و جل کا بندہ اور اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہونے کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ مزید اس آیت میں فرمایا کہ یکون علیہم شہیدا، عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے قیامت کے دن، اور یہودیوں پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے حق میں زبان طعن دراز کی، اور نصارہ پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ٹھہرایا اور خدا کا شریک جانا، جبکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کے ایمان کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ ترجمہ، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے اور ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھی۔ ناظرین کرام، یہودیوں کی کرتوتیں، ان کے جرائم وغیرہ پہلے بیان کیے گئے، اور اب یہاں پر ان کی سزا کی ایک صورت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی سزا ایک یہ بھی ہوئی کہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر کئی حلال چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کر دیا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے
حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر اب اعتقادی خرابیوں کے بیان کے بعد عملی خرابیاں ان کا بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہودیوں میں موجود تھیں، جیسے کہ سود کھانا، رشوت لینا، یہ ان میں بڑا عام تھا۔ فیصلہ کرنے میں رشوت لیتے، یہاں تک کہ رشوت کی خاطر شرعی احکام ہی بدل دیا کرتے تھے۔ اس آیت سے سود کی حرمت اور رشوت کی قباحت اور خباثت بھی مزید پتہ چل رہی ہے کہ سود لینا شدید حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ سود سے متعلق مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 278 تک، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں بیان ہو چکے ہیں۔ رشوت کے متعلق حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے، دینے والے اور ان کے مابین لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ترجمہ، لیکن ان میں علم میں پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ ناظرین کرام، یہودیوں کی اکثریت گمراہ اور بد کردار تھی، لیکن ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی، جو گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان، راسخ و مضبوط علم اور صاف عقل کے ساتھ ساتھ کامل بصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقانیت کو جانا اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بالآخر ایمان لائے۔ راسخ فی العلم، اس آیت میں کہا گیا، راسخ فی العلم وہ عالم ہوتا ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا ہو، جیسے مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں۔ اس سے مراد خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عالم باعمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ باعمل عالم خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ چاہیے کہ عالم کا عمل سنت نبوی کا نمونہ ہو اور اس کی ہر ادا تبلیغ کرے۔ اس سے اشارتاً یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے دین یا بے عمل عالم کا عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کن بھی ہے، اور اس کی بدعملی دوسروں کو بھی بدعمل بنا دیتی ہے۔ کہ اللہ کریم ہم سب کو نیک بنا دے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ، بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، اس آیت کا پس منظر اور شان نزول کچھ یوں ہے۔ یہود و نصارہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے ایک ساتھ کتاب نازل کی جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت قائم کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا بکثرت انبیاء ہیں، جن میں سے 11 کے مبارک نام اس آیت میں بیان کیے گئے۔ اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں، تو جب اس وجہ سے ان میں سے متعدد کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کو کچھ پس و پیش نہیں ہے، تو امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے میں یہ کیوں بہانے بناتے ہیں؟ اسی طرح رسولوں کے بھیجنے کا مقصد مخلوق کی ہدایت
اور ان کو اللہ پاک کی توحید و معرفت کا درس دینا اور ایمان کو کامل کرنا اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم دینا ہے۔ اور کتاب کے متفرق طور پر مختلف اوقات میں نازل ہونے سے یہ مقصد بڑے اچھے طریقے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا بآسانی دل نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس حکمت کو نہ سمجھنا اور خواہ اعتراض کرنا یہ تو کمال درجے کی حماقت ہے۔ کتنا زبردست جواب سبحان اللہ اللہ پاک نے دیا، اور کتنا پیارا بہترین انداز یہاں پر اختیار فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ترجمہ، اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں فرمایا گیا کہ بہت سے رسول وہ ہیں جن کا قرآن پاک میں نام لے کر ذکر ہو چکا، بہت سے وہ ہیں جن کا اب تک ان کے ناموں کی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ ان سب رسولوں میں وہ کتنے ہیں جن پر ایک ساتھ کتاب اتری؟ تو جب سب نبیوں پر ایک ساتھ کتاب نہیں اتری تو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ساتھ کتاب کا نہ اترنا یہودیوں کے لیے کیوں باعث اعتراض بنا ہوا ہے؟ یہاں پر مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ یہ بھی یہودیوں کے اعتراض کے جواب کا حصہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بے واسطہ کلام فرمایا، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود دوسرے نبیوں پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جس طرح ان نبیوں سے کلام نہیں کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا، اس فرق کے باوجود بھی سب نبیوں کو وہ لوگ مانتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ کتاب اتر گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے کلام الہی نازل ہوا، تو اس فرق کے ہونے کی وجہ سے ایمان نہ لانا یہ کون سی عقل والی اور کمال والی بات ہے؟ یہ قرآن پاک کا اس طرح سے نازل ہونا ان کے ایمان میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں بنتا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ سے دو مسئلے پتہ چلے۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت شان والے ہیں کہ ان کا ذکر بڑا اسپیشل اور بڑا علیحدہ انداز میں ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء علیہ السلام کو خاص عظمتیں بخشی ہیں۔ ایک نبی کی خصوصیت دوسرے نبیوں میں ڈھونڈنا یا تمام نبیوں میں ڈھونڈنا یہ غلطی ہے، جیسے کہ ہر نبی کلیم اللہ نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد نیک اعمال پر ثواب کی بشارت اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا ہے۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے پاس تو رسول آیا ہی نہیں، اگر آتا تو ضرور ان کی بات مانتے، ان کے فرما بردار ہوتے۔ تو یہ حجت کے طور پر بھی مخلوق کے پاس انبیاء اور رسول آئے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک رسولوں کی بعثت سے پہلے مخلوق پر عذاب کبھی نہیں فرماتا، جیسا کہ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔